مختصر سی بات کروں گا. میری گزارش ہے کہ بات کو غور سے ہر ساتھی سن لے، تمام ممبران، نئے آنے والے، پرانے آنے والے، تاکہ ان کو کچھ سمجھ آ جائے. تو میں تمام ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ اس یونین کو مارد وجود میں آئے تقریباً 5 سال 6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس کو بہت سارے ساتھیوں نے مل کر بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ اس کو چلایا تھا، کامیاب بھی کیا تھا، تاکہ جو پراپرٹی ڈیلر ہمارے بھائی ہیں جن کی کہیں بھی سنی نہیں جاتی، پھر ان کے کچھ مسائل حل کیے جائیں، مل بیٹھنے کا کچھ بہانہ بن جائے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ذریعہ بن جائے، اسی لیے اس ایسوسی ایشن کو بنایا گیا تھا. تو بہت سارے دوستوں کی اس میں محنت شامل ہے، جن میں سرپرست اعلیٰ جناب خالد محمود راٹ صاحب خصوصی طور پر جو ہیں وہ اس محنت میں بہت زیادہ سٹینڈ لے کر، بہت زیادہ حوصلے کے ساتھ وہ کھڑے رہے، اور بہت سارے کہہ لیں کہ مشکلات کے تھپیڑے ادھر ادھر سے آتے رہے، لیکن خالد محمود راٹ صاحب نے کبھی بھی اپنے حوصلے کو پست نہیں ہونے دیا. ہاں، میں اس میں ضرور نام لوں گا چودھری زاہد ابراہیم صاحب، انہوں نے بھی اس میں بڑی کوششیں کی، تو ان کو ہم نے اپنا صدر چن لیا کہ وہ چونکہ محنت کرنے کی باتیں کرتے ہیں، لگن کی باتیں کرتے ہیں، تو سب نے مل کر ان کو اپنا صدر چن لیا. اور وہاں پر یہ طے پایا، میں مختصر آپ کو بتاتا چلوں، وہاں پر یہ طے پایا کہ ٹھیک 3 مہینے کے بعد اس یونین کے الیکشن ہوں گے، اور یہ عارضی صدر ہوں گے، یہ عہدے جو دیے جا رہے ہیں یہ عارضی ہوں گے. 3 ماہ کے بعد الیکشن ہوگا، اور پھر الیکشن کے بعد جو مستقل عہدے دیے جائیں گے. تو وہ 3 مہینے کیا 5 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال کا عرصہ گزر گیا، اور یہاں تک پوزیشن یہ ہو گئی کہ اس یونین کے، اس پراپرٹی ایسوسی ایشن کا کوئی بھی اجلاس جو ہے وہ ہونا بند ہو چکا تھا. اجلاس نہیں ہوتا تھا، کوئی ساتھی ملتا نہیں تھا، یعنی کہ یونین ایک ناپید ہو چکی تھی، ختم ہونے جا رہی تھی. ہم نے چند ساتھیوں نے مل کر یہ کوشش کی کہ اس یونین کو دوبارہ اجاگر کیا جائے، اس کو جگایا جائے، ساتھیوں کو اکٹھا کیا جائے. ہم نے اس کے لیے سوچا کہ اسے بہتر طریقہ یہی ہے کہ الیکشن کیا جائے، اور الیکشن کے ذریعے جو بندہ ہم سلیکٹ کر کے لائیں گے، الیکٹ کریں گے، اس کی کوئی اہمیت ہوگی. جو چناؤ ویسے کر لیا جاتا ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی. تو اکثریت نے یہ فیصلہ کیا، تو ہم مشکور ہیں جناب سرپرست اعلیٰ خالد محمود راٹ صاحب کے کہ انہوں نے پورے شہر کے ساتھ مخالفت لے کر ان الیکشن کو کامیاب کروایا. پورے شہر کے ساتھ مخالفت، جس میں سیاسی مخالفت بھی تھی، ہماری اندرونی مخالفت بھی تھی، یہاں تک کہ دھمکیاں بھی تھی. یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ایجنسیاں پیچھے لگی ہوئی ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو مجھے ان کی بات یاد ہے، انہوں نے کہا کہ ایک ممبر بھی اگر رہ جائے گا نا ووٹ ڈالنے والا، اور یہاں بورے والے میں اس پر پابندی لگ جائے، دفعہ 44 لگ جائے، تو میں اس کو عارف والے لے جاؤں گا، لاہور لے جاؤں گا، ووٹ ضرور کاسٹ کرواؤں گا. اتنی سخت سٹینڈ لے کر انہوں نے یہ الیکشن کروایا. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی محنت کا الیکشن، اور ایک بندہ جو ہے صرف 1 سال کے لیے الیکٹ کیا گیا ہے، صرف 1 سال کے لیے، اور اس نے پورا خرچہ کیا، پوری محنت کی. جب سے وہ الیکٹ ہوا ہے، یعنی کہ صدر مار شبیر احمد صاحب ماہانہ ہر ماہ اجلاس باقاعدگی سے ہوتا ہے، ہر ماہ اجلاس. کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے یہ بات کہہ دے کہ اس نے مار شبیر احمد صاحب کو بلایا ہو کہیں پر، اور مار صاحب نہ آئے ہوں کسی کام کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، کسی مشکل کے لیے. ہاں، اگر کسی نے بلایا ہی نہیں اس کو تو پھر وہ اعتراض نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ کوئی نالیاں پکی کرنی یا سڑکیں بنانی تو اس کے ذمہ تھا نہیں، اپنے مسائل حل کرنے تھے نا. ہاں، بہت ساری پنچایتوں کا میں گواہ ہوں جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں. یہی کچھ ہو سکتا ہے. فنڈ کا انہوں نے کہا باقاعدگی سے ریز کیا جائے، کسی نے نہیں دیا، کسی بندے نے نہیں دیا. اچھا، ہوا یوں کہ جو میں آپ کو بات مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے صدر مار شبیر احمد صاحب، یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، میں چاہتا تھا ساتھی سارے آ جاتے، کہ مار صاحب نے تقریر نہیں کرنی، ان کو ہمیشہ گلے کا تھوڑا سا پرابلم رہتا ہے، زیادہ بول لیتے ہیں تو گلا کا مسئلہ بن جاتا ہے. ان کی جگہ پر جو میں کہہ رہا ہوں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں. یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو باتیں میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں یہ مار شبیر احمد صدر صاحب کی جانب سے ہے. میں سینئر نائب صدر ہوں، میں ان کی جگہ پر جو کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں.